اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی ساری تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور آپ کا گھر مال دولت سے بھر جائے، تو پھر ماہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا، کیونکہ یاد رکھیں یہ کوئی عام موقع نہیں ہے جو آپ کو ہر روز یا ہر مہینے ملے گا۔ یہ ایک ایسی نصیب والی رات ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے بہت جلدی کیجیے گا، بالکل بھی دیر مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے سستی کی، یہ خاص وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھ لیں آپ نے پورے سال کی برکت کو کھو دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک پورے دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی ایک پوائنٹ مس نہ ہو، کیونکہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا سچ میں صرف 3 کام کرنے سے قسمت بدل سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس مبارک مہینے کو 3 کام پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھروں سے غربت غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی نہیں۔ جو لوگ پہلے در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ عمل کیا، اللہ نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ جب ان لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں؟ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 3 کام کرنے کیسے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بڑے طریقے کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ محرم الحرام یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ ہمارے نئے اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور اس سے آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ خود کائنات کے مالک نے اس کو خاص عزت دی۔ ماہ محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ اچھے روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے ہیں۔ میرے دوستو، جب کسی چیز کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہو جائے تو اس کی برکت اور فائدے کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو اس کی برکت پورے سال آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دلوں کو سکون ملتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جب نئے سال کی شروعات توبہ، استغفار اور اللہ کی عبادت سے ہو تو پورا سال غربت اور پریشانی اس کا گھر نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے کی عزت کرتا ہے، اس کو راتوں میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے تو سمجھدار اور نصیب والے لوگ اس مہینے کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اب دل تھام کر بیٹھے، کیونکہ میں آپ کو محرم کا چاند نظر آتے ہی کرنے والے وہ خاص 3 اور اہم کام بتانے جا رہا ہوں جن کا لوگ پورا سال شدت سے انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنی قسمت کو بدل سکیں۔ لیکن ان 3 کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ 3 کام کوئی عام اور معمولی کام نہیں ہے۔ یہ وہ کامیابی کی چابی ہے جس نے بھی ان 3 چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، صحیح وقت پر کر لیا، اس کا پورا سال ایسی برکت، ایسی خوشحالی، ایسے سکون سے گزرے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ جو کوئی بھی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرتا ہے، اس کی زندگی سے برا وقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے آپ کا رزق کا مسئلہ ہو، مال و دولت کی تنگی ہو، یا قرض کے پہاڑ جیسے بوجھ ہو، دولت اور برکت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہیں، محبت کی کمی ہے یا شادی میں رکاوٹیں ہیں تو دلوں میں ایسی محبت پیدا ہوگی، شادی کے ایسے راستے بنیں گے کہ سب حیران ہو جائیں گے۔ اگر آپ برسوں پرانی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ ایسی شفا عطا فرمائے گا کہ ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی، یعنی دنیا کی ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر چیز خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا کہ رب آپ سے راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی کبھی کومنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس نئے سال کی شروعات پر یہ مبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا ایک شکر آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کس خاص وقت پر پڑھنا ہے اور اس کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلا کام جو آپ نے اس مبارک رات کو کرنا ہے
وہ ہے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا۔ استغفار وہ سب سے طاقتور طریقہ ہے جس سے انسان کے بڑے سے بڑے گناہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ جس نے اس رات استغفار پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے رو رو کر توبہ کر لی، جس کی توبہ قبول ہو گئی، وہ نہ صرف اس دنیا میں کامیاب بلکہ آخرت پہ بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ استغفار اصل میں ہماری ہر پریشانی کا علاج ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر، ہمارے رزق پر ایک کالا دبا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے برکت رک جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم سچے دل سے استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کے پردوں کو چیر کر ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے۔ آپ کو ایک بہت پیاری اور بڑی نسبت سمجھنی ہوگی جو ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ نئے اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں نواسے رسول امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کا تحفہ پیش کیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر دین کو زندہ رکھنے کے لیے 72 لوگ شہید ہوئے۔ ان 72 پاک لوگوں نے بھوک اور پیاس کی حالت میں کائنات کے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی اتنی بڑی قربانی دی۔ تو جب ہم اس مبارک مہینے میں استغفار پڑھیں گے، ہم انہی شہدائے کربلا کے ان 72 پاک لوگوں کی نسبت سے استغفار کو صرف 72 بار پڑھیں گے، 72 بار اس خاص گنتی کے ساتھ استغفار پڑھیں گے، تو کربلا کے شہیدوں کی اس بڑی نسبت کی برکت سے آپ کی ہر دبی ہوئی دعا ایک پل میں قبول ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت پر ایک بہت ہی پیاری اور سچی مثال قرآن مجید سے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کا فائدہ قرآن نے یہ بتایا کہ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، نہریں بہا دے گا۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ مال و دولت کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ ایک مثال یوں سمجھے کہ جیسے ہی ایک میلا کپڑا صابن لگانے سے بالکل صاف اور نئے جیسا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب ایک گناہ گار 72 بار اس نئے سال کے شروع میں استغفار پڑھتا ہے تو اس کا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی برسوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بند کاروبار دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ استغفار تو کامیابی کی صرف اور صرف پہلی سیڑھی ہے۔ یہ تو بھی شروعات ہے، اصل اثر، اصل معجزہ تو بھی باقی ہے۔ یہ پہلا کام مکمل کرنے کے بعد اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سی بڑی صورتیں پڑھنی ہیں، انہیں کس طرح مکمل کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو اگلی تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ میرے بھائی اور بہنوں، پہلا کام سمجھنے کے بعد اب دل کی آنکھیں کھول کر سنیے، کیونکہ اب میں آپ کو ان 5 بڑی تاریخی قصوں کی طرف لے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے ماہ محرم کو پوری دنیا میں کامیابی اور نجات کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو اصل میں آپ ان بڑے معجزوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے پاک نبیوں کے لیے اس مبارک وقت میں کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے سب سے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک غلطی ہوئی، انہیں زمین پر اتار دیا گیا تو انہوں نے برسوں رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ کچھ روایت کے مطابق محرم کے ان مبارک دنوں میں اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں دوبارہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نئے سال کی شروعات توبہ کے قبول ہونے کی شروعات ہے۔ دوسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ جب ان کی قوم نافرمانی کی حد پار کر دی تو ایک بہت بڑا طوفان آیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان سب مصیبتوں سے گزرتی ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ کو جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ اللہ نے ایمان والوں کو نجات دی اور نافرمانوں کو تباہ کیا۔ یہ مہینہ ہمیں مصیبتوں کے طوفان سے نکال کر کامیابی کے کنارے پر کھڑا کرتا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب انہیں دین کی خاطر نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی مبارک مہینے نے اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا باغ بنا دیا۔ محرم کا چاند ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر یقین پکا ہو تو دشمن کی بھڑکائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ چوتھا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ نے اسی مبارک مہینے میں باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملا دیا، غم کو خوشی میں بدل دیا۔
اگر آپ بھی کسی اپنے سے یا اپنی کسی پیاری چیز سے دور ہیں تو یہ مہینہ ملنے کا مہینہ ہے۔ پانچواں قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بڑے صبر کا ہے۔ برسوں تک ایسی بیماری اور آزمائش میں رہے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ اللہ نے ان کے اس بہترین صبر کے بدلے انہیں ایسی شفا، مال اور اولاد سب کچھ پہلے سے زیادہ واپس عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، غربت کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ پر یقین کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان پانچوں قصوں کا محرم کے چاند سے یہی گہرا تعلق ہے کہ جب نئے سال کا یہ چاند نکلتا ہے تو یہ آپ کی زندگی سے ہر بیماری، ہر طوفان، ہر غم، پریشانی کو ختم کرنے کا اشارہ ہے۔ بس اب ہمیں بڑھنا ہے اپنے دوسرے اور سب سے اہم کام کی طرف۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، انبیاء علیہ السلام کے ان بڑے قصوں سے حاصل ہونے والے صبر اور یقین کو اپنے دلوں میں بچا کر رکھیں۔ اب وقت آ گیا ہے ان خاص اور پاک الفاظ کو جاننے کا جن کا اثر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ جو کچھ آپ کو اپنی پوری ساری زندگی میں کوششوں کے بعد بھی نہیں مل سکا، جو خوشحالی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، انشاءاللہ اس نئے اسلامک سال کے شروع ہوتے ہی، اس محرم کا چاند نکلتے ہی وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ نے پہلے کام کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس پاک رات کو جو الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دوسرے وظیفے کی فضیلت اور حدیث ان الفاظ کی فضیلت کے بارے میں تاجدار مدینہ کا بہت پیارا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، نیکی کے ترازو میں بہت بارے ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، اور وہ یہی الفاظ ہیں۔ صرف یہی نہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے، اس کے گناہ چاہے سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اپنے فضل اور رحمت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ محرم کے اس مبارک چاند کے حوالے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ سیدھا آپ کے رزق پر اثر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، میں غربت اور تنگی سے بہت پریشان ہوں۔ تو میرے پیارے آقا نے انہیں یہی الفاظ پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا، اس کے پڑھنے سے تمہیں دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا خود تمہارے قدموں میں آئے گی۔ جب آپ محرم کا چاند نظر آتے ہی اس تسبیح کو پورے یقین اور وضو کے ساتھ 100 بار پڑھتے ہیں تو نئے سال کی شروعات پر ہی اللہ آپ کے لیے ایسی جگہ سے برکت کے دروازے کھولتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کا گھر مال و دولت کا خزانہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ابھی دوسرا کام ہے۔ ابھی اس تسبیح کے فوراً بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ خاص اور بڑی صورت پڑھنی ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طرح دھیان کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو ایک غریب انسان بھی امیر ہو جاتا ہے، اس کی نسلوں سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اب دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ اب میں آپ کو اس دوسرے کام کے اندر قرآن مجید کی ان 3 خاص صورتوں کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو نئے سال کے شروع ہوتے ہی آپ کی قسمت کو بالکل بدل دیں گی۔ یاد رکھیں، یہ عمل آپ نے ہر حال میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا اور یہ وقت نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی صورت جسے ہم اور آپ ہر نماز پہ پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس مبارک رات کو چاند نکلنے سے پہلے اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی تاجدار مدینہ کا بہت پیارا اور صاف ارشاد ہے۔ بخاری شریف کی روایت بھی ہے، حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا اور فرمایا، یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں جو ایک خزانہ ہے۔ اس صورت کو سورہ شفا یعنی خزانے کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ محرم کا نیا چاند آسمان پر نکلنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوگا پوری کائنات میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس آخری موقع سے فائدہ اٹھا کر چاند سے پہلے یہ عمل کر لیا تو اللہ آپ کے لیے برکت کے وہ دروازے کھول دے گا جو برسوں سے بند تھے۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، گھر کے اندر ایک
بے سکونی ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، تو اس چاند رات کے آخری وقت میں چاند نکلنے سے پہلے یہ صورت آپ کے گھر میں سکون اور محبت کا نیا سمندر بہا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا رزق بند ہو چکا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے یا ہر مہینے قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ اس نئے سال میں رزق کی ایسی برسات کرے گی کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ ایک سچی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے ایک سوکھے ہوئے درخت کو جب پانی ملتا ہے تو وہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک رات کو چاند نکلنے سے پہلے اس سورت کی تلاوت آپ کے سوکھے ہوئے نصیب کو دوبارہ زندہ اور ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ اب اس کی خاص قیمتی کو دھیان سے سنیے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے اس بڑی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس پاک رات کو جو شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو 10 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی 10 بڑی سے بڑی سخت ضرورتوں کو ایک پل میں پورا فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی 10 حاجتیں ہیں انہیں اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں، رب نئے سال کے شروع میں ان پر قبولیت کی مہر لگا دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کا یہ پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد ابھی آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، نہ ہی سستی کرنی ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چاند نکلنے میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اور آخری موقع ہو سکتا ہے، اس لیے جلدی کیجیے، کیونکہ اب میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ معجزوں والی اور طاقتور صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کے اندر سیدھا دشمن کی تباہی اور آپ کے لیے مال و دولت کے بڑے خزانوں کا وعدہ موجود ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ اس کو چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ آپ کے دل کو خوشی سے بھر دے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے اثر اور فضیلت کا اندازہ آپ اس کے نازل ہونے کی وجہ سے لگائیں۔ جب مکہ کے کافروں نے میرے پیارے آقا کو طعنہ دیا کہ آپ کی نسل مبارک آگے نہیں چلے گی، تو میرے رب نے آسمان سے یہ صورت نازل فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بہت زیادہ خوبیاں اور برکتیں عطا فرمائی۔ فرمایا آپ کا برا چاہنے والا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اس صورت میں رب نے اپنے حبیب سے محبت اور ان کے پاک خاندان کی عزت کا بڑا وعدہ فرمایا، کیونکہ محرم کا مہینہ سیدھا آقا کے خاندان اور شہدائے کربلا کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنے کا موضوع الگ ہے۔ جب نئے اسلامی سال کی شروعات ہونے والی ہو، چاند نکلنے میں کچھ دیر باقی ہو، تب اگر آپ اس صورت کو پڑھ لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی تنگی، غربت، مفلسی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی شادی بیاہ میں رکاوٹیں ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن بات آگے نہیں بڑھتی، یا دشمنوں نے آپ پر کوئی بندش یا جادو ٹونا کروا رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ہر کام بگڑ جاتا ہے، تو یہ صورت ان تمام بندشوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بس دھیان رہے کہ چاند دیکھنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس سال میں صرف ایک بار آنے والا آخری موقع ہے۔ گھر میں دولت، عزت اور محبت کی ایسی خاص برکت آئے گی کہ آپ خود سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس کو پڑھنے کا ایک خاص اور سچا طریقہ سنیے جسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ چاند رات کو مغرب کی اذان اور چاند نکلنے سے پہلے جب آپ اس صورت کو پڑھنے لگیں تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں بند کرنی ہے اور دل میں یہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ یا اللہ، اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی مجھے اور میری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے مال و دولت سے بھر دے، میری ہر مصیبت کو ختم کر دے، میری خوشیاں سلامت رکھ۔ اس خاص دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آپ نے اس مبارک صورت کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ 21 کی گنتی آگ کی طرح اثر کرتی ہے اور نئے سال کے پہلے دن آپ کے نصیب کا ستارہ آسمان پر چمکا دیتی ہے۔ اب آپ نے 2 کام مکمل کر لیے، لیکن اب وقت بہت کم باقی رہ گیا۔ چاند کسی بھی وقت نظر آ سکتا ہے، اس لیے بالکل بھی سستی مت کیجیے، اس آخری موقع کو ہاتھ سے مت نکلنے دیجیے، کیونکہ اب میں آپ کو قرآن پاک کی اس بڑی صورت کی طرف لے جا رہا ہوں جسے پڑھنے سے سیدھا رب کی توحید پر یقین پکا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا سیدھا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ اس کو اس عمل کے آخر میں چاند نکلنے سے پہلے پڑھنے کا مقصد پورے سال کے لیے اپنی دولت اور حفاظت پر تالا لگانا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ترمذی شریف اور صحیح بخاری میں بہت بڑی احادیث موجود ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، میں اس کو ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا نے مسکرا کر فرمایا، تیری اس سورت سے محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا 1/3 ہے، یعنی اگر آپ اس کو پڑھ لیا تو آپ نے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب پا لیا۔ یہ صورت اللہ کی ذات کو ماننے کا سب سے بڑا اقرار ہے۔ میرے عزیز دوستو، سمجھدار لوگ اور پرانے بزرگ پورا سال اس خاص عمل کا انتظار کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایک بار محرم کا چاند نظر آ گیا پھر یہ اثر نہیں ملے گا۔ اس لیے آخری موقع پر چاند کے اعلان سے پہلے جب اس صورت کو اس طریقے کے آخر میں پڑھا جاتا ہے تو انسان کی تمام مصیبتیں اور مسائل ایسے دور ہوتے ہیں جیسے سورج نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا شخص اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب بندہ رب کا پیارا بن جائے تو پھر رب اس کی زبان سے نکلی ہر بات کو پوری فرماتا ہے۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں یا کوئی ایسی عدالتی پریشانی یا دشمن کا خوف ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا، تو یہ صورت آپ کے ارد گرد امن اور حفاظت کا ایسا قلعہ بنا دے گی جسے کوئی بھی دشمن توڑ نہیں سکے گا۔ ایک سچی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک بادشاہ اپنے سب سے پیارے اور لاڈلے بچے کو ہر خزانہ بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ چاند نظر آنے سے پہلے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر اس پورے وظیفے کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا دوسرا کام یہاں پر آ کر پوری طرح مکمل اور پکا ہو جاتا ہے، جو آپ کی زندگی میں خوشحالی کا ایک نیا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے پہلا کام بھی سمجھ لیا، دوسرے کام کے اندر ان تینوں صورتوں کا خاص طریقہ بھی جان لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے چاند نکلنے سے پہلے اس کو مکمل کرنے کی پوری تیاری کر لی ہوگی، لیکن ابھی ہمارا آخری اور تیسرا کام باقی ہے جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا ہے۔ وہ تیسرا کام کون سا ہے، اسے کیسے کرنا ہے، آخر میں دعا کس طرح مانگنی ہے تاکہ اثر فوراً ہو، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اب آتے ہیں ہمارے تیسرے اور سب سے آخری کام کی طرف جس کے بغیر آپ کا یہ پورا عمل ادھورا رہ جائے گا۔ یہ تیسرا کام ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ اب بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم بڑا صدقہ کیسے کریں؟ تو میرے رب کی رحمت دیکھیں، اسلام نے صدقے کو بہت آسان بنایا ہے۔ آپ نے خاص طور پر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 10 روپے کے چاول کے دانے لینے ہیں، انہیں پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ یہ 10 روپے کے چاول کے دانے جب پرندے کھائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی بندش، برے اثرات، جادو ٹونا، ہر رکاوٹ کو جڑ سے ختم کرے گی۔ یہ سستا اور آسان صدقہ آپ کے اوپر آنے والی ہر بلا کو ٹال دے گا، اس لیے چاند نکلنے سے پہلے یہ کام ہر حال میں لازمی کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں کام مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا ثواب شہدائے کربلا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی روحوں کو تحفے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ان کے پاک وسیلے سے رب کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی ضرورت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ ابھی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنی سب سے بڑی حاجت ضرور لکھیں تاکہ جب اس نئے سال کے شروع ہوتے ہی ہماری خاص دعا ہو تو آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس دعا میں خاص طور پر شامل کیا جائے۔ اس بڑے موقع کو ہاتھ سے مت نکلنے دیجیے، ابھی کمنٹ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی بھائی بہن کا بھی بھلا ہو تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آتا رہے۔ اللہ آپ کو اس نئے اسلامی سال میں ہمیشہ خوش، مالا مال اور کامیاب رکھے۔ میری طرف سے آپ سب کو محرم کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔